کے اعمال کبھی کبھی اللہ کے لیے دلیل بن جاتے ہیں، اللہ اسے ہی شریعت بنا دیتا ہے. تو اسرائیل کا، یعقوب علیہ السلام کا اپنے آپ پر ان چیزوں کا ترک کر دینا، اللہ نے اس کو حرام ہی کر دیا. اللہ نے اس کو، اور وہی چیز ان کی اولاد میں بھی رہی، اور اسی کے مطابق توریت بھی نازل ہوئی، اسی کے مطابق توریت نازل. اور دوسری چند حدیثوں میں یہ بھی ایک آتا ہے کہ یہودی جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو کہتے ہو کہ آپ ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، اور آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، جبکہ ملت ابراہیم میں تو اونٹ کا گوشت حرام ہے. بس سمجھ میں آئیے، یہ حدیث آپ نے سنی، توریت میں بھی اس کی حرمت نازل ہوئی، یعقوب علیہ السلام نے بھی نہیں کھایا، اس وجہ سے اللہ نے اس کو حرام بھی کر دیا، ان کی اولاد میں حرام ہی رہا. تو یہودی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اعتراضاً طور پر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو القاسم، آپ اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا پیروکار کہتے ہو اور اونٹ بھی کھاتے ہو، جبکہ اونٹ تو حرام ہے. اونٹ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی اور کہا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل. ارے اصل بات تو یہی ہے کہ بنو اسرائیل کے لیے تو ہر چیز حلال ہی تھی، پہلے بھی ہر چیز پہلے حلال ہی تھی. کب تک؟ الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، جب تک کہ یعقوب علیہ السلام اپنے آپ پر چند چیزوں کو انہوں نے حرام نہ کر لیا. وہ چند چیزیں کون سی ہیں؟ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ. ان کے حرام کرنے کے بعد انہوں نے حرام بھی کب کیا تھا؟ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے اپنے آپ پر حرام کیا تھا. اب سوال کھڑا کیجئے، ملت ابراہیم کس کو کہیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام تو یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں. اب معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام تک تو، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یعقوب علیہ السلام تک اونٹ کھایا جاتا تھا، حلال تھا، دودھ پیا جاتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ملت ابراہیم کا پیروکار ہوں، یعقوب اور ان کی اولاد کا نہیں. یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی بنو اسرائیل کی ملت کا پیروکار نہیں ہوں میں پیروکار ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں، ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حلال تھا اور میں کھا رہا ہوں. اس لیے انہوں نے پوچھا کہ کون سی چیزیں جو اسرائیل نے اپنے آپ پر حرام کی، تو آپ نے بتلایا یہ حرام کی تھی، اور حرام بھی پوتے ہونے کی وجہ سے کی. اور تورات تو ان کے بعد کب نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، کئی نسلیں چلی، پھر آخرکار موسیٰ علیہ السلام آئے، ان پر تورات نازل ہوئی. وہی سلسلہ جاری چلتے چلتے حرمت بھی تورات میں باقی رہی، جبکہ اونٹ کا گوشت اس سے پہلے حلال تھا. آپ سب لوگ کہتے ہیں ملت ابراہیم میں حلال تھا، اس لیے میں اس کو کھا رہا ہوں. ایک نقطہ پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ پچھلی آیت سے اس آیت کا کیا ربط ہے. پچھلی آیت سے اس آیت کا ربط یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ نظر اگر مانی جائے تو سب سے محبوب ترین چیز کو ترک کیا جا سکتا تھا، جس کو حرام کہہ سکتے ہیں، حرام کر سکتے تھے. مگر شریعت محمدیہ میں یہ حکم نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں آپ. ورنہ کوئی اس آیت کو دلیل بنا کر یہ کہے گا کہ سب سے محبوب ترین یہ چیز تھی اس لیے میں نے اس کو اپنے آپ پر حرام کر دیا. شریعت میں حلال حرام بہت زیادہ باریک ہے. شریعت اسلام میں حلال و حرام بہت زیادہ باریک ہے. اپنی من مرضی سے کسی چیز کو اپنے آپ پر نہ حلال کر سکتا ہے نہ حرام کر سکتا ہے. شریعت اسلامیہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اصول دیا کہ اپنی محبوب ترین چیز ترک نہ کرو، خرچ کرو. اتنا فرق آ گیا. اپنی محبوب ترین چیز ترک نہ کرو بلکہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ ویسا ہی ثواب دے گا. تو ترک اور خرچ کا فرق آ گیا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اور امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں. یہ ایک مناسبت ہے جو پچھلی آیت سے اس آیت کو جوڑتی ہے، یہ ایک ربط ہے. دوسرا اس آیت میں جو مزید بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ اصل میں نسخ کے قائل نہ تھے. کس چیز کے؟ نسخ.
نسخ جو کہتے ہیں اس کے قائل نہیں تھے. نسخ کے معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ایک حکم نازل کرتا ہے، پھر وہ حکم چلتا رہتا ہے، اس پر باقاعدہ عمل ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ایک اور حکم نازل کرتا ہے جو اس کے برخلاف ہوتا ہے. وہ کہ پچھلے حکم پر اب عمل نہ ہوگا، بعد والے حکم پر عمل ہوگا. اس کو کہتے ہیں نسخ، یعنی پچھلی چیز منسوخ ہو گئی، بعد والی چیز ناسخ ہے. اس پروسیس کو، اس سسٹم کو کہتے ہیں نسخ. تو یہودی اس بات کے قائل نہ تھے. وہ کہتے تھے کہ تورات جو نازل ہوا یہ فل اینڈ فائنل قیامت تک کے لیے نازل ہو گیا، اور ہم جو بنی اسرائیل ہیں، ہم جو یہودی ہیں، یہودیت ہی اصل دین ہے. اور یعقوب علیہ السلام نے یہی نصیحت کی تھی کہ تم یہودی بن کر ہی جینا، یہودی بن کر ہی مرنا. یہ بھی ان کا دعویٰ تھا. اس لیے قرآن کی چند آیتیں آپ نے پڑھی ہوں گی جس میں یعقوب علیہ السلام کیا کہتے اپنے بیٹوں کو، مرنا تو مسلمان مرنا ہے نا، ایسی آیتیں نا، اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا میرے مرنے کے بعد. تو یہودیوں کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ یہودی بن کر جینا، یہودی بن کر مرنا. تو وہ کہتے تھے کہ یہودیت ہی اصل ہے. ان آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ یہ بھی نصیحت کر رہا ہے یہودیوں کو کہ تم نسخ کو کیوں نہیں مانتے. اللہ تبارک تعالیٰ شریعتیں جب نازل کرتا ہے تو بعض چیزوں کو حلال رکھتا ہے، وہی چیزیں بعد میں حرام ہو جاتی ہے. جیسا کہ یہاں پر اونٹ کے گوشت کا ہے. ابراہیم علیہ السلام کھاتے تھے، ان کے ماننے والے کھاتے تھے. یعقوب علیہ السلام کے دور سے جو حرام ہوا تو اب تک حرام ہے. اس کے علاوہ بہت ساری حلال چیزیں ہیں جو یہودیوں پر بالخصوص حرام کر دی گئی تھی ایک سزا کے طور پر. یہ بھی آیتیں ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اس کی بھی تفسیر ہم سن چکے ہیں کہ بہت سارے حلال چیزیں یہودیوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے سزا کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا تھا. تو یہ اللہ کی شریعت ہے. یہ کیا اللہ کی شریعت ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ بدلتا رہتا ہے لوگوں کے حساب سے بھی، لوگوں کے حساب سے بھی، انبیاء کے حساب سے، حالات کے حساب سے. اللہ تبارک تعالیٰ جیسا چاہتا ہے اپنی شریعت کو لوگوں کے آگے پیش کرتا ہے. بہرحال دین ہر زمانے میں ایک ہی رہا. وہ دین ہے ایک، اللہ کی عبادت کرنا.